مشکلیں اپنا حال ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ عز و جل پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔ اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگنا، ہمیشہ رحم مانگنا، کیونکہ اگر اللہ انصاف کرے گا تو پاؤں کے نیچے آ کر مرنے والی چیونٹی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دنیا کی تمام کامیابیوں کو موت سے ضرب دے دیں تو نتیجہ زیرو نکلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ کانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ حضرت عبدالقادر جیلانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنی ماؤں کی قسم کھانا، اور نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم صرف اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی بھی قسم اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ بچے کو شیطان تو نہ کہیں۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین توئیں نون۔ شین توئیں نون یعنی اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ اس لیے بچے کو کبھی شیطان نہ کہیں، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ کی رحمت سے دور ہو؟ ہاں، اگر آپ کا بچہ بہت شرارتی ہے تو آپ اسے شریر کہہ لیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکہے لگائے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب خلوص ختم ہو جاتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بچہ جب اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے ہر بار دیکھنے کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اگرچہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تصور سے بہت بڑا اور ہر نقص سے پاک تر ہے۔ لنگر لگا ہوا تھا اور لاتعداد لوگ اس کے اچھے کھانے سے مستفید ہو رہے تھے۔ ہر شخص اپنا حصہ لے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک شخص نے 2 انسانوں کا لنگر مانگا تو تقسیم کرنے والے نے پوچھا کہ 2 انسانوں کے لیے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک اپنے لیے اور ایک اس غریب اور مسکین آدمی کے لیے جو دور کونے میں بیٹھا روکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ لنگر تقسیم کرنے والے نے کہا، جو یہ لنگر سب کھا رہے ہیں وہ اس شخص کی جانب سے تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ ہمارا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔
پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔